سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے فائنل کال کیوں دی؟ میرے خیال میں ثابت صاحب ان کا مفروضہ یہ تھا کہ ہمیں اس وقت ایک نیا بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ بیانیہ ہے کامیابی کا، وہ بیانیہ ہے تحریک کا، وہ بیانیہ ہے موبلائزیشن کا۔ جو پچھلا دھرنا ہوا تھا جس کے اندر سی ایم کے پی کے نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی، اور اس کے بعد ان کا تنازع جنم لیا کہ کہاں سے وہ پہنچے، واپس پہنچ گئے، تو اس کے بعد یہ ایک امپریشن گہرا ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو وجہ شہرت ہے کہ سڑک گرم نہیں کر سکتے، اس کو نلیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں، بنیادی طور پر سب کو پتا تھا کہ عمران خان نے ایسے تو ریلیز ہونا نہیں ہے، یہ بھی ان کو پتا تھا کہ سڑک کے ذریعے آپ عدالتی فیصلے اپنے حق میں نہیں لے سکتے، یہ بھی ان کو پتا تھا کہ ریاست نے جب اتنا کچھ کر لیا ہے، حکومت نے جب اتنا کچھ کر لیا ہے، تو ایک دھرنے کے بعد وہ تمام پلٹا تو سکتے نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ان کی ڈیمانڈز دیکھیں تو بہت انریلسٹک ڈیمانڈز تھیں کہ جی 2024 کے انتخابات کا مینڈیٹ ہمارے حوالے کیا جائے، عمران خان کو باہر نکالا جائے، جتنے لوگ اندر جیل کے ہیں ان کو باہر نکالا جائے، تو وہ ایک سمجھے کور تھا۔ لیکن بنیادی طور پر انہوں نے خود ہی اپنا امتحان لیا کہ ہم ذرا میراتھن کر کے دیکھیں گے یہ بھاگ سکتے ہیں یا نہیں۔ اور ان کا خیال تھا کہ بشرا کا فیکٹر جو ہے وہ زیادہ موبلائز کر پائے گا، کیونکہ شی از نیکسٹ اونلی ٹو عمران خان۔ یہ مفروضے تھے، لیکن ان کو میرے خیال میں بہت عرصہ پہلے بتا دیا گیا تھا جب وہ چلنے لگے تھے کہ آپ کو رستے میں ہم کوئی تکلیف نہیں دیں گے، لیکن ہماری توقع آپ سے یہ ہے کہ ڈی چوک پہنچ کے آپ واپس چلے جائیں، یا ڈی چوک کے پاس جو ہم آپ کو جگہ دیں وہاں پر آپ دھرنا کریں اور واپس چلے جائیں۔ وہ اسی مغالطے میں تھے کہ ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ نہ جانے کیا ہو جائے گا، لیکن کوئی بہت بڑا قابل عمل گول مجھے نظر نہیں آیا ان کی پلاننگ میں۔ لیکن یہاں پہنچنے کے بعد جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو کیا حکومت اس وقت تک ناکام نہیں ہوئی تھی؟ میرے خیال میں پالیسی یہی تھی کہ آپ نے بشرا کو ساتھ لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک خاتون کا فیکٹر جو ہے جب وہ ٹرک پر کھڑی ہوں تو اس کے ذریعے آپ بہت ساری ٹیئر گیس، شیلنگ، اریسٹ، اس کو آپ نیوٹرلائز کریں، اور وہ کافی مؤثر ہے جب آپ نے خاتون کو ٹرک کے اوپر کھڑا کر دیا۔ تبھی آپ دیکھیں دوران سفر جو ہیں وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہ نظر بھی آتی تھی، اس کے بعد وہ پھر ایک پیغام بھی دیتی تھی، پھر وہ حلف لیتے ہوئی یہاں پر نظر آئیں، تو وہ بہت مؤثر طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے استعمال کیا، تو جس کی وجہ سے بہت سارے ایسی رکاوٹیں جو ان کو سلو ڈاؤن کر سکتی تھیں ان کو یا تو انفورس نہیں کیا گیا، یا ان کو یہی کہا گیا کہ بھائی ذرا ہاتھ ہولا رکھیں کیونکہ خاتون انوالو ہیں، ان کو اگر کچھ ہو گیا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ کہ حکومت کی ناکامی کی ان کو روکنے میں ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بشرا جو ہے وہ ٹرک کے اوپر کھڑی تھی، اور آپ نے خود چونکہ اتنے احتجاج کور کیے ہوئے ہیں، یہ بینظیر بھٹو والا ایک امپریشن تھا کہ ٹرک کے سامنے کھڑے ہوں اور ہاتھ لہرا کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اور رستے کھل جاتے ہیں۔ بینظیر بھٹو جیسی قسمت خوش قسمتی سے ان کی نہیں ہے، وہ ایک مرتبہ کارساز ان کے ساتھ ہو گیا، دوسری مرتبہ شہادت ان کی ہو گئی، لیکن یہ کافی ایک مؤثر ٹیکٹک تھا۔ یہ جو کال تھی اصل میں اس کو اب جب آپ حساب آپ لگاتے ہیں جس طریقے سے اس کا خاتمہ ہو گیا، تو کیا اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے یا کہ نہیں، وہ اپنے آپ کو اس نقصان سے اس کی جلدی تلافی کر لیں گے؟ دیکھیں، نقصانات کا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس واقعے کے 36 گھنٹے کے اندر یا 48 گھنٹے کے اندر ان کا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ استعفیٰ دے دے، جب ان کی کور کمیٹی کا ایک ایسا شخص جو اگرچہ صرف اپنی جماعت کا واحد نمائندہ ہے، سنی اتحاد کونسل کے جو حامد صاحب ہیں، وہ تمام مشکل حالات سے وہ گزر کے آئے ہیں، وہ آخر میں آ کے نکل جائیں بیچ میں سے، جب خبریں ایسی آئیں کہ منہ ماریاں ہو رہی ہیں اور اپنے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور وضاحتیں دے رہے ہیں، تو نقصانات انٹرنل تو بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی گھامڑ پن کے نتیجے کی صورت میں پارٹی کے اندر آپ خود گواہ ہیں اس چیز کے، اس قسم کا رد عمل نہیں آیا، تو آپ کو اس کو جو ڈیزاسٹر کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو اندر سے نظر آتے ہیں، آپ کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہوا۔ دوسری بات، یہ جو پچھلی مرتبہ ہوا کے پی سے جو آیا دھرنا اور علی امین گنڈا پور یہاں سے نکل گئے، اس نے آلریڈی ایک موڈ ورکر کا بہت ہی برا کر دیا تھا، تو اس مرتبہ تو ورکر کا موڈ اور بھی برا ہو گیا۔ جب روشنی واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑ کے جانا، وہ خود چلے گئے تھے وہاں سے۔ تو میرے خیال میں ورکر کے لیول کے اوپر بہت ڈیمیج ہوا ہے۔ یہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے کہ پنجاب سے آپ لوگ نہیں نکال سکتے، رکاوٹیں تھیں، شہر بند تھے، کوئی شک نہیں، موٹر ویز بند تھیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر آپ کو پتہ تھا کہ یہ بند ہونا،
آپ کو پتا تھا کہ پیٹرول پمپ بند ہونے، جس طرح ہم حکومت کو کہتے ہیں ان کو پتا تھا انہوں نے آنا ہے، تو ان کو بھی پتا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ آپ دیکھ لیں اسلام آباد کے اندر وہ 3 سیٹیں کلیم کرتے ہیں، یہاں سے کتنے لوگ نکلے۔ چلیں ساؤتھ پنجاب تو بہت دور ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہری پور ہزارہ بھی بہت دور ہے، اسلام آباد تو قریب ہے۔ اگر صحافی پہنچ سکتے ہیں، انجینئرز پہنچ سکتے ہیں، وینز پہنچ سکتی ہیں، تو یا اسلام آباد سے لوگ کیوں نہیں نکلے؟ پنڈی سے کیوں نہیں پیدل چل کے آئے؟ تو میرے خیال میں بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ لیکن وہاں سے تو وہ ہزاروں لے آئے تھے نا۔ دیکھیں وہاں سے تو رستہ کھلا ہے نا جی، وہ تو میں نے بتا دیا، کیونکہ وہاں پر لیڈ میں انہوں نے منظم انداز سے بشرا کو آگے رکھا ہوا تھا اور پیچھے حکومتی وسائل تھے، اور وہاں سے وہ لوگ لاتے رہتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سینٹرل ڈسٹرکٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو کرم سے بھی لوگ نظر آئے، خیبر سے بھی آپ کو لوگ نظر آئے، وزیرستان تک سے لوگ نظر آئے۔ 2 سے میں نے بات کی، ایک کرم سے اس کا تعلق تھا، 2 کا وزیرستان سے تعلق تھا، تو وہاں سے لوگ آئے۔ لیکن یہ تو نیشنل موومنٹ تھی نا جی۔ جب ٹائٹل پہ واپس جائیے، فائنل کال، سو فائنل کال وڈ مین کہ سارا نیشنل موبلائزیشن تھا، وہ نہیں ہوا۔ یہ جو سنجانی میں جلسہ کرنے کا آپشن حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا، تو آپ کی تحقیق کیا ہے؟ کون ڈی چوک پہ جانے پہ اصرار کر رہا تھا اور کون ادھر جلسہ کرنے کا حامی تھا؟ میں آپ کو ویسے حیران کر دوں، اپنی معلومات کے مطابق آپ کے پاس بھی ہوں گی معلومات، اب چونکہ آپ اینکر ہیں تو آپ کو پھر سوال بنانا پڑتا ہے اور معلومات نہیں آپ شیئر کر سکتے۔ آئی انڈرسٹینڈ یو آلسو ہیو دس انفارمیشن۔ پارٹی کی قیادت میں سے، چاہے وہ بشرا ہو یا سی ایم ہو یا کوئی اور ہو، کوئی ڈی چوک سے آگے نہیں جانا چاہتا تھا، کوئی ڈی چوک کے قریب بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کوئی 450-300 کے قریب لوگ جو ہیں، یہ جن کو ہم بڑا موٹیویٹ کر کے لائے ہیں، وہ پہلے پہنچ گئے ہیں، تو وہ دب کے ان میں سے کوئی بندہ آگے نہیں آیا۔ تو ان کے لیے میرے خیال میں سنجانی بہت ایک اچھا موقع تھا، اور اس کے اوپر اتفاق رائے کہتے ہیں کہ عمران خان نے انکار کر دیا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ان کو سب سے بڑا خطرہ تھا اپنے ورکر سے، کہ جن کو وہ کہہ کے لائے تھے کہ ہم نے ڈی چوک میں لانا۔ تو جب آپ دیکھیں نا اس ورکر کے جوش و خروش میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیا کیا یہاں پہ نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن صاحب جب یہاں پر لائرز کو لے کے آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم نے آگے جانا ہے، تو پھر اعتزاز احسن کو ان کو روکنا پڑا، نظمیں پڑھتے رہے۔ لوگ کتنے خفا تھے ان سے۔ اعتزاز احسن جیسا قد کاٹ کا اس وقت لائر جو تھا، اس کو تھرتھلی پڑ گئی تھی کہ لوگوں کو کیسے روکوں۔ تو لوگوں نے جب یہاں پہ آنا شروع کر دیا تو میرے خیال میں ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ سنجانی واز شاٹ ڈاؤن۔ میرا اپنا اسسمنٹ یہ ہے، ٹھیک، جو موب اپنے ساتھ اب لے کے آئے تھے، سنجانی پہ رک ہی نہیں سکتے تھے، لوگوں نے ان کی گاڑی پکڑ کے یہاں پہ لے آنا تھا۔ اچھا، یعنی یہ خود مظاہرین جو ان کے ساتھ تھے، میرا ماننا یہ ہے وہ ان کو مجبور کر رہے تھے ان کے لیے اب اسی وجہ سے کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی جو ہے بشرا کی طرف بھیجتے ہیں، کبھی عمران کی طرف بھیجتے ہیں۔ بھائی عمران سے جب آپ کا رابطہ ہی نہیں تھا، ابھی تک رابطہ آپ کا نہیں ہوا، جب آپ کا رابطہ نہیں تھا تو آپ کس سے انسٹرکشن لے رہے تھے؟ نہیں، لیکن ادھر سے روانہ ہوتے وقت یا اس سے پہلے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈی چوک تک جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی چوک تک آنے کا فیصلہ تو عمران خان کا ہی تھا نا۔ دیکھیں ڈی چوک تک آنے کے فیصلے پہلے بھی عمران خان کرتے رہے ہیں اور ڈی چوک سے پہلے ہی واپس جاتے رہے ہیں۔ تو ڈی چوک کا ایک ہدف تو آپ الٹیمیٹ رکھیں، لیکن عملی طور پر جو کمپرومائز ڈیسٹینیشن تھی وہ وہی تھی جہاں پر عمران خان خود بھی آ کے رک گئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کہا کہ آپ نے پہنچنا ہے ڈی چوک تو عمران خان خود بھی ڈی چوک پہنچنے کی تاریخ رکھتے ہیں، کوئی تاریخ نہیں رکھتے ہیں۔ اس وقت عمران خان کو بھی بڑی خفت اٹھانی پڑی تھی، یعنی الٹیمیٹ لیڈر جو ہے، جب صبح انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے مڑ جانا ہے، تو ان کے اوپر بڑا لوگوں نے خفگی کا اظہار کیا تھا۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ عمران خان نے اگر کہا بھی تھا ڈی چوک کا، تو سب کو پتا تھا رکنا اپنے سنجانی ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں کو کہہ کے لائے تھے، حلف لے کے آئے تھے، آپ نے کہا تھا کفن باندھ کے آئیں، آپ نے کہا تھا عمران کو ہم نے چھڑوا کے جانا ہے، تو اور ڈی چوک سے لے کے جانا ہے، تو سنجانی کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ جب یہاں پہ پہنچ گیا تو میرے خیال میں دھکے مارتے مارتے ان کو بلو ایریا کے قریب لے آئے۔